سلکم چیرو میں مبینہ غیر قانونی تعمیرات سے متعلق فاطمہ اویسی ایجوکیشن کیمپس کے معاملے میں تلنگانہ ہائی کورٹ نے ایک بار پھر سخت موقف اختیار کیا ہے۔ عدالت نے سابقہ احکامات پر مکمل عمل درآمد نہ ہونے اور سلکم چیرو کی اراضی FTL اور بفر زون سے متعلق مکمل معلومات پیش نہ کیے جانے پر 5 سینئر سرکاری عہدیداروں کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کیے ہیں۔ نوٹس حاصل کرنے والوں میں محکمہ بلدی نظم و نسق کے اسپیشل چیف سیکرٹری جیش رنجن، ہائیڈرا کمشنر AV رنگناتھ، محکمہ تعلیم کی پرنسپل سیکرٹری یوگیتا رانا، محکمہ آبپاشی و کمانڈ ایریا ڈیولپمنٹ کے پرنسپل سیکرٹری سری دھر اور محکمہ ریونیو کے پرنسپل سیکرٹری لوکیش کمار شامل ہیں۔ عدالت نے حیدرآباد ضلع کلکٹر کو بھی اس کارروائی میں فریق بنانے کی اجازت دی ہے۔ یہ معاملہ حیدرآباد کے بنلا گوڑا علاقے میں واقع سلکم چیرو سے متعلق ہے، جہاں بیرسٹر فاطمہ اویسی ایجوکیشن کیمپس قائم ہے۔ یہ ادارہ سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے تحت چلایا جاتا ہے۔ اس معاملے میں ایڈوکیٹ وجے گوپال کی جانب سے توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی تھی۔ درخواست گزار کا الزام ہے کہ عدالت کے سابقہ احکامات کے باوجود متعلقہ سرکاری محکموں نے سلکم چیرو کی حدود، FTL بفر زون اور تعمیرات سے متعلق مطلوبہ مکمل رپورٹ اور ریکارڈ عدالت میں پیش نہیں کیے۔ عدالت نے 30 اپریل کو متعلقہ محکموں کو ہدایت دی تھی کہ سلکم چیرو کی فل ٹینک لیول اور بفر زون کا مشترکہ سروے کرتے ہوئے تفصیلی رپورٹ پیش کی جائے۔ اس کے ساتھ ہی جھیل کے علاقے میں موجود تعمیرات، ان کی اجازت اور متعلقہ سرکاری منظوریوں کی تفصیلات بھی طلب کی گئی تھیں۔ تاہم اس پورے معاملے میں ایک اہم بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ حکومت کی جانب سے جولائی میں ہائی کورٹ کے سامنے یہ موقف پیش کیا گیا تھا کہ سلکم چیرو کے FTL علاقے میں کوئی تعمیر نہیں ہوئی اور فاطمہ اویسی تعلیمی ادارہ FTL کی حدود میں واقع نہیں ہے۔ حکومت نے عدالت کو یہ بھی بتایا تھا کہ جھیل کے گرد مشین کاکتیہ کے تحت رنگ بند تعمیر کیا گیا ہے، لیکن اسی معاملے میں سرکاری ریکارڈ اور FTL کی حد بندی کو لے کر مختلف مواقع پر مختلف موقف سامنے آنے کی وجہ سے عدالت نے سوالات اٹھائے۔ بعض سابقہ ریکارڈز اور 2016 کی FTL اطلاع کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بات بھی سامنے آئی کہ ادارے کے مقام کو جھیل کے FTL علاقے سے جوڑا گیا تھا۔ بعد میں سرکاری محکموں کی جانب سے کیے گئے سروے میں اس کے برعکس موقف پیش کیا گیا۔ اسی تضاد نے پورے معاملے کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ درخواست گزار وجے گوپال کا دعویٰ ہے کہ سلکم چیرو کے سروے نمبر 62 کی پوری اراضی کو سابقہ عدالتی فیصلوں میں جھیل کی سرکاری اراضی قرار دیا جا چکا ہے۔ ان کا الزام ہے کہ اس کے باوجود بعد میں پیش کیے گئے بعض سرکاری ریکارڈ میں سروے نمبر 62 کے کچھ حصوں کو FTL سے باہر ظاہر کیا گیا۔ درخواست گزار نے عدالت میں 1988 کے لینڈ گرابنگ کیس کے فیصلوں کے علاوہ 1997 اور 2010 کے عدالتی معاملات کا بھی حوالہ دیا اور دعویٰ کیا کہ سروے نمبر 62 کی اراضی کے بارے میں پہلے ہی عدالتی موقف سامنے آ چکا ہے۔ دوسری جانب عدالت میں اس معاملے سے متعلق تعلیمی ادارے کی اجازتوں کا مسئلہ بھی زیر بحث آ چکا ہے۔ محکمہ تعلیم نے جولائی میں عدالت کو بتایا تھا کہ 2026-27 کے تعلیمی سال کے لیے متنازعہ مقام سے پہلے سے 10ویں جماعت تک تعلیم جاری رکھنے کی اجازت محکمے کی جانب سے نہیں دی گئی تھی۔ اس سے قبل اپریل میں ہائی کورٹ نے فاطمہ اویسی ایجوکیشنل کیمپس میں 2026-27 کے داخلوں کو بھی اس معاملے میں زیر سماعت درخواست کے حتمی فیصلے سے مشروط کیا تھا اور طلباء و والدین کو معاملے کی قانونی صورتحال سے آگاہ کرنے کی ہدایت دی تھی۔ اب تازہ کارروائی میں ہائی کورٹ نے 5 سینئر سرکاری عہدیداروں کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے جواب طلب کیا ہے۔ تاہم عدالت نے ابھی یہ حتمی فیصلہ نہیں دیا کہ فاطمہ اویسی کالج کی تعمیر غیر قانونی ہے یا وہ یقینی طور پر سلکم چیرو کے FTL میں واقع ہے۔ فی الحال عدالت کے سامنے اصل سوال یہ ہے کہ سلکم چیرو کی FTL اور بفر زون کی درست حدود کیا ہیں، سروے نمبر 62 کی زمین کی قانونی حیثیت کیا ہے، سابقہ عدالتی احکامات پر کس حد تک عمل کیا گیا اور مختلف سرکاری ریکارڈ میں ایک دوسرے سے مختلف معلومات کیوں سامنے آئیں۔ اس معاملے کی اگلی سماعت 11 اگست کو مقرر کی گئی ہے۔ اب سب کی نظریں اس سماعت پر ہیں جہاں متعلقہ عہدیدار اپنے جوابات داخل کریں گے اور عدالت سلکم چیرو کی اراضی، FTL کی حد بندی اور سابقہ عدالتی احکامات پر عمل درآمد سے متعلق معاملے کا مزید جائزہ لے گی۔ واضح رہے کہ فاطمہ اویسی تعلیمی کیمپس متعلقہ ٹرسٹ یا کسی بھی سرکاری عہدیدار کے خلاف ان الزامات پر ابھی حتمی عدالت فیصلہ نہیں آیا ہے۔ حکومت کا FTL سے متعلق اپنا موقف بھی عدالت کے سامنے موجود ہے، جبکہ سابقہ ریکارڈ اور مختلف سرکاری رپورٹس میں تضاد کے نکات بھی عدالت کے زیر غور ہیں۔ حتمی صورتحال عدالت کے آئندہ احکامات کے بعد ہی واضح ہوگی۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل منصف نیوز 24x7 کو دیکھتے رہیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔